أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيتكم وحب تلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم معزز سامعین کرام اور سماعت فرمان والیوں معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تراویح کے اندر ختم قرآن پاک کا موقع ہے اور ایک پروگرام کے تقریب بڑی مبارک ہے جنہوں نے قرآن سنایا وہ بھی مبارک ہے جنہوں نے سنیا وہ بھی مبارک ہے جس جگہ پڑھیا گیا وہ جگہ بھی مبارک ہے جس مہینے کے اندر پڑھیا گیا وہ مہینہ بھی مبارک ہے اور جڑے اس آخری پروگرام کے اندر شریک ہوئے نے وہ سارے بھی بڑے مبارک ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم قرآن پاک کے موقع تے دعاواں قبول ہوندیاں نے اور اسی سارے دعاواں دے محتاج اس نیت دے نال بیٹھنا ہے کہ اختتامی دعا دے اندر شریک ہو کے اسی اپنے رب دے سامنے اپنی دعاواں مقبول بنوا لیں اور حدیث پاک انما الاعمال بالخواتیم اعمال دا دار و مدار خاتمے تے ہوندا ہے خاتمہ اچھا ہو جائے تے پچھلیاں ساریاں غلطیاں دھل جاندیاں نے اور اگر خاتمہ خراب ہو جائے تے پچھلیاں ساریاں نیکیاں دھل جاندیاں نے طالب علم واسطے عمر کی کوئی قید نہیں اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جنہیں ایک آیت عربی دے اندر پڑھی انہوں 100 نفل پڑھنے کا ثواب ہے
جنے ایک آیت ترجمے دے نال پڑھ لئی انہوں 1000 نفل پڑھنے دا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک عربی الفاظ قرآن ختم ہویا ایک او پروگرام دی اور ترجمے دے نال جنہاں نے قرآن پڑھیا انہاں دے بھی ختم قرآن دا پروگرام ہے۔ گویا اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے تراویح کے اندر جنہاں نے قرآن پڑھیا انہاں دے پورے قرآن کا ثواب لینے والے نے، اور جنہاں نے 3 سالاں کے اندر پورا ترجمہ تفسیر دے نال قرآن پڑھیا آج آن والے وہ پورا ثواب لینے والے نے۔ اور عید تو بعد انشاءاللہ اگلی کلاس پھر شروع ہو جائے گی ترجمہ تفسیر کی۔ جنہاں نے داخلے لینے میں وہ داخلے لین، فارم فل کرن، پائے تکمیل تک نہ بھی پہنچ سکے کہ یہ فارم جڑا ہے نا یہ سرٹیفکیٹ ہوئے گا کل قیامت دے دے کہ اللہ میں تیرا قرآن ترجمے نال پڑھنا شروع کیتا سی کسی عذر دی وجہ تو نہ پڑھ سکیا، اور اگر پورا پڑھ گیا تے تامی کمال ہے۔ تے آج انہاں طالب علماں دی بھی دستار بندی ہوئے گی جنہاں نے پورا قرآن ترجمے دے نال تفسیر دے نال پڑھیا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی تقریب نہیں بڑی مبارک تقریب ہے تے توجہ کے نال میریاں گلاں سننیاں نے اور انہاں گلاں نو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھانا ہے کہ اسی قرآن والیاں دی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ جتنی انہاں دی حوصلہ افزائی ہوئے گی انہوں نے دیکھ کے اگلے نسل دے اندر قرآن کا شوق پیدا ہوئے گا۔ یہ حوصلہ افزائی کرنے والے بھی اگلی نسل دے قرآن پڑھنے کے اندر پورے برابر ثواب کے شریک ہوں گے۔ اس لیے آج کل اگر کوئی دنیا داری کی گل آ جائے کہ بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن افسوس در افسوس یہ حقائق نے اور مسلمانہ کی زوالی کے اسباب نے اسباب۔ تسی دیکھیا ہوئے گا سوشل میڈیا تے ایک بچہ ابو بکر نامی پاکستان دا عراق دے اندر قرات کرنے دے مقابلے کے پہلی پوزیشن لے کے آیا ہے۔ پھر ایران دے اندر حسن قرات کا مقابلہ ہویا کہ اس بچے کی دوسری پوزیشن، لیکن حکومتی سطح تے کوئی حوصلہ افزائی نہیں۔ اور 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے سکوائش کھیلا نالے نو 1 کروڑ روپے کا چیک دیتا ہے۔ ایک ٹک ٹاکر جڑے نے وزیر اعظم نے 50 لاکھ کا چیک حوصلہ افزائی دیتا ہے، لیکن وہ بچہ جنہیں عراق ایران کے اندر پاکستان کا نام روشن کیتا ہے وہ کوئی حوصلہ افزائی نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی ہوگے یا نہ ہوگے، لیکن جو اعزاز کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو ملنا ہے وہ وزیر اعظم کو بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے حوصلہ افزائی ہوگے قرآن والیاں کی کہ یہ لوگ پھر اگے بڑھن، یہ لوگ قرآن کے ماہر بنن۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا، جیدہ تعلق اللہ دے قرآن دے نال ہوندا ہے،
دنیا چاہے انہوں مننے یا نہ مننے، رب انہوں من جاتا ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ نے قرآن سانو زندگی کا پورا مکمل ایک نصب العین دیتا ہے، نصاب زندگی، دنیا کا سلیبس، دنیا کا نصاب بناتے نے، کمیٹیاں بنتیاں نے، نصاب ترتیب دیتا جاتا ہے، سلیبس بنایا جاتا ہے، لیکن 2-4 سال تو بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سلیبس کے اندر فلاں فلاں کمزوری ہے، فلاں فلاں کمی۔ سلیبس بدل دیتے نا سکولوں کے اندر، لیکن قرآن وہ سلیبس ہے، وہ نصاب ہے کہ جدوں کا یہ زمین تے آیا قیامت کی صبح تک رب نے یہ اندر کمی کوئی نہیں رکھی۔ اسی اس سلیبس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیے، اینو اسی نصاب بنائیے اس قرآن کو اپنی زندگی کا، پھر دیکھنا کہ یہ قرآن نیویاں نو اونچا کیویں کردا ہے۔ آج دیکھو نا قرآن پڑھنے دے اندر دل نہیں لگتا۔ کل پرسوں ایک طالب علم کہہ رہے سی جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی دم کر دیو، قرآن کھولن نو دل ہی نہیں کرتا۔ قرآن کھولن نو دل کیوں نہیں کرتا کہ ساڈے تے شیطان ہیوی ہو چکے، مسلط ہو چکے۔ اسی شیطان کو جان چھڑائیے، جدو قرآن کی لذت دل دے اندر آتی ہے تے پھر قرآن بند کرن نو دل ہی نہیں کرتا۔ اب تسی موبائل چلاتے ہو تو انو ابا جی کہیں یار گل سن، ابا جی 1 منٹ، ایسی لذت، ابا جی 1 منٹ، اما جی ٹھہر جاؤ، اور چھڑ دے نہیں موبائل۔ اسی طرح جب قرآن کی لذت دل کے اندر آ جائے تو پھر قرآن بند کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جے قرآن جے اللہ نال ملاقات کرنی ہے کہ پھر اللہ کا قرآن پڑھو۔ ایران کا ایک بادشاہ سی، انہیں پھر بدی ایک جملہ کہہ دیتا شعر کا۔ ماسٹر صاحب بیٹھے نے، فارسی دے ماہر نے، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، انہیں جملہ کیا، ایدہ معنی ہے کہ چت کبرا جو کہتے سی بگا، وہ دے اندر کالے رنگ دے بھی آمیزش ہوئے کہ ایسا موتی کسی نے دیکھیا ہی نہیں۔ در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، انہیں کیا ہوئے نہ دوسرا مصرع کوئی بنائی۔ جتنے بھی درباری سن، شاعر سن نا درباری، انہیں کیا نہ دوسرا مصرع بناؤ، اور کسی شاعر کو کوئی نہ آیا۔ ہندوستان کے اندر بادشاہ سی اورنگزیب عالمگیر، انہیں پیغام بھیجیا کہ ہندوستان فصاحت بلاغت کے اندر، اردو ادب کے اندر، فارسی ادب کے اندر بڑے ماہر، اے میرا ایک مصرع ہے، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، کہ کالا کے سیاہ رنگ دا موتی کسی نے لکھیا نہیں، کہ دا مصرع بنوا کے بھیجو۔ اور عالمگیر نے بھی بڑی کوشش کی کہ نہیں بنیا۔ عالمگیر کی بیٹی سی، بیٹی وہ نام تخلصی مخفی، بولے کہ ابا جی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مگر اشک بتان سرما آلود، بولے دوسرا مصرع لکھ دیتا اس بچی نے۔ پہلا مصرع سی در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، انہیں نال ملایا مگر اشک بتان سرما آلود، کہ جدو اکھا دے اندر سرما پایا جائے نا، سرما بھی چوبدا ہوئے تے آنسو نکلتا ہے نا،
وہ دے اندر سرمے کی آمیزش ہوتی ہے. فرمایا وہ اکھ دا سرمے والا آنسو کالا تے سفید موتی ہوتا ہے. اور جب یہ شیر لکھ کے ایران بھیجیا بادشاہ بڑا خوش ہویا کہ کسی نے تے میرا شیر مکمل کیتا ہے. انہیں جناب خط لکھیا عالمگیر نو کہ تو اپنے اس شاعر نو ایران بھیج میں اینو اعزازی طور تے انعام دینا ہے. انہوں نے پتا ہے وہ بیٹی کہ میں اینو انعام دینا ہے. اور جب خط بادشاہ کا آیا کہ وہ بیٹی دیکھ دی ہے باپ دیکھتا ہے کہ میں پردہ دار بندہ میری بیٹی اورنگزیب عالمگیر بڑا نیک متقی بادشاہ سے فتاوی عالمگیری ہر مفتی دے میز تے موجود ہوتی ہے. اے اورنگزیب عالمگیر نے ترتیب دلوائی سے انہیں کیا شاعر کو بھیجو. اور یہ پریشان ہو گیا کہ شاعر تے میری بیٹی ہے میں اس شیر کو جڑا تانوں نچوڑ کڈ کے دینا ہے وہ سمجھنا. انہیں کیا انہیں بیٹی میری پردہ دار ہے کدے گھر کی چار دیواری تو نہیں نکلی تے ایران کی میں جائے گی. بادشاہ نے کیا اپنا شاعر بھیجو میں انہیں انعام و اکرام کرنا ہے. تو اس بیٹی کو پتہ چلیا ابا جی پریشان نے. انہیں کیا ابا جی پریشان نہ ہو میں ایران نہیں جاتی میں ایک شیر اور لکھ کے دینی ہاں اس شیر انہوں بھیج دو. اور شیر سننا ترجمہ سناواں گا پھر قرآن سننا. انہیں شیر لکھیا در سخن من مخفی منم در سخن من مخفی منم کہ ہر بندہ اپنے کلام کے اندر چھپیا ہوتا ہے. چون بوئے گل در برگ گل خوشبو کے اندر پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے پر نظر نہیں آتی. بولے جی خوشبو ہوتی ہے کیا نہیں کوئی دکھا سکتا ہے خوشبو نظر آتی ہے لیکن ہر بندہ مانتا ہے کہ پھول کے اندر خوشبو ہے. اس بچی نے شیر لکھا ہے در سخن من مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل کہ کلام کے اندر ہر بندہ چھپیا ہوتا ہے جویں خوشبو پھول کے اندر چھپی ہوتی ہے. ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا تو جے مینوں ویکھنا چاہنا ہے میرا کلام پڑھ میں تینوں کلام چ نظر آواں گا. کہ انہیں شیر لکھ کے بھیجا کہ جے مینوں ملنا ہے نا میرے نال ملاقات کرنی ہے میرا کلام پڑھ کے میرے نال ملاقات ہوئی. تے اللہ دا قرآن پڑھو جے رب نال ملاقات کرنی ہے. جناب عمر آئے نے مسجد دے اندر دیکھے ابو موسیٰ شریف بیٹھے ہوئے نے. عمر کہتے نے وَذَكِّرْنَا رَبَّنَا یا ابا موسیٰ او ابو موسیٰ شریف مینوں اپنے رب دیاں گلاں سنا مینوں اپنے رب دیاں گلاں سنا. ابو موسیٰ شریف قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. عمر اللہ کا قرآن سن رہے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ہے. اللہ دے قرآن کا قاری بھی ہے اللہ دے قرآن کا عالم بھی ہے اللہ دے قرآن کو جاننے والا بھی ہے. تے ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں وَذَكِّرْنَا رَبَّنَا یا ابا موسیٰ. ابو موسیٰ مینوں رب دیاں گلاں سنا. ابو موسیٰ اللہ دا قرآن پڑھدے نے. عمر قرآن سن کے رو رہے نے آنسو بہا رہے نے. جڑا قرآن سمجھدا ہوئے جنوں قرآن سمجھ آندا ہوئے انہوں پتہ چلدا ہے میرا رب میرے نال گلاں کی کر رہا ہے. ابو موسیٰ قرآن
ادھے گھنٹے سے آپ جانتے ہیں مول صاحب دعا کراؤ لیکن میں بھی تھوڑا وقت زیادہ لواں گا پریشانی ہونا قرآن کے اندر ایسی لذت ہے بندہ قرآن پڑھتا جائے کہ رب دے نال گلاں کردا تے میرے دوستو ایک بزرگ جنگل دے اندر خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے سن تنہا اللہ دے ذکر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت دے اندر کسی نے کہا کہ اللہ والے اور تنہا زندگی گزار دیو کدے آبادی وال بھی آ جایا کرو کدے آبادی والیاں نال بھی گلا کر لیا کرو انہاں دا جملہ کتاباں دے اندر او اللہ والے کہتے نے جدوں مینوں رب دیاں گلاں سننے دا شوق ہوندا ہے جدوں مینوں رب نال گلاں کرنے دا موقع ملدا ہے جدوں میں رب نال گلاں کرنیاں ہوندیاں نے تے میں نماز شروع کر دینا اور جدوں رب دیاں گلاں سننیاں ہوندیاں نے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا تے رب دیاں گلاں اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے میرے دوست تو اتنا مبارک کلام ہے کہ جبریل امین بھی اس قرآن کی تلاوت کر دینے پھر اس قرآن کے اندر سورہ رحمان ہے کہ اللہ نے انسان نو بنان تو 2000 سال پہلے سورہ رحمان کی تلاوت خود کی تھی قرآن نو رب پڑھے اور جس قرآن نو جبریل پڑھے جس قرآن نو نبیاں دے امام پڑھن جس قرآن نو ابو بکر مصلی تے کھلو کے پڑھن جس قرآن نو عمر جیسا جرنیل پڑھے جس قرآن نو عثمان جیسا باحیا پڑھے جس قرآن نو علی جیسا مجاہد پڑھے اور جس قرآن نو معاویہ جیسا سیاستدان پڑھے اور جس قرآن نو عبداللہ ابن مسعود جیسا مفتی پڑھے عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر پڑھے عبداللہ ابن عمر جیسا محدث پڑھے میرے دوستو جس قرآن نو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث پڑھے اور جس قرآن نو اتنے بڑے بڑے لوگ پڑھن یقیناً کے لوگ اس امت کی مدائی نے بنائی جی ہر شے دا مغز ہوندا ہے میرے نبی دے شاگرد اس امت دی ملائی نے او جنہاں نے قرآن پڑھیا راتاں گزر گئیاں حسین نے قرآن پڑھیا کربلا دے اندر حسن نے قرآن پڑھیا مصلی رسول دے اوپر زین العابدین نے قرآن پڑھیا مدینے دے اندر زین العابدین دے بیٹے امام باقر نے اللہ دا قرآن پڑھیا امام باقر دے بیٹے موسیٰ کاظم نے اللہ دا قرآن پڑھیا پھر انہاں دے بیٹے امام جعفر صادق نے قرآن پڑھیا امام تقی علی نے قرآن پڑھیا امام نقی علی نے قرآن پڑھیا امام علی رضا نے قرآن پڑھیا امام حسن عسکری نے قرآن پڑھیا اور کل قیامت دے قریب امام مہدی بھی آن گے جناب عیسیٰ بھی آن گے عیسیٰ اپنے وقت دے نبی سن لیکن عیسیٰ بھی آ کے انجیل نہیں پڑھن گے امام مہدی بھی آن گے امام مہدی بھی اے ہوئے قرآن پڑھن گے اور جناب عیسیٰ بھی اے ہوئے قرآن پڑھن گے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے جی دنیا کے ہون گے نبی یہ نہیں کہ انہوں کی نبوت ختم ہو جائے گی
لیکن اس امت دے اندر انہاں دی نبوت چلے گی. مثال سمجھ لو، جی میں صدر پاکستان جائے کسی غیر ملکی دورے تے جاتے نہیں صدر کہ صدارت ہوتی مک جاتی ہے، ہوندا وہ صدر ہی ہے، لیکن اس ملک دے اندر ان کی صدارت چلتی نہیں. باوجود وہ صدر ہون دے اپنے ملک دا جس ملک دے دورے تے جائے گا اس ملک دے قانون دا پابند ہوئے گا، جتنے دنوں کا بھی دورہ ہوئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نبی نے اپنی امت دے اپنے وقت دے نبی نے، لیکن جس وقت اس امت دے اندر آن گے اپنے وقت دے نبی نے، لیکن اس امت دے اندر اس امت دے قانون دے پابند ہون گے، اللہ دے قرآن دے قانون دے پابند ہون گے. ایک قرآن ہی انہاں دی زندگی دا نصب العین ہوئے گا تے عیسیٰ علیہ السلام بھی اس قرآن تو بغیر ہم دعوت نہیں دے سکیں گے. ایک قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ سارے نے اللہ کا قرآن پڑھیا، قرآن روح دی غذا ہے. آج کہندے نے موسیقی روح دی غذا ہے. بندہ پریشان ہوئے موسیقی سنے غم ٹل جاتے نے، دکھ دور ہو جاتے نے. اللہ دا قرآن کہتا ہے نانا موسیقی دے نال دکھ نہیں جے ٹل دے، جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون تے جناب یعقوب دے دکھ قرآن دے اندر موجود نے. جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون جناب یوسف دی جدائی قرآن دے اندر موجود ہے. جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون جناب ایوب دی بیماری دا واقعہ قرآن دے اندر، جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون سیدہ مریم تے لگنے والی تہمت دی صفائی قرآن دے اندر، جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون جناب زکریا نو بڑھاپے دے اندر اولاد ملنے دا واقعہ قرآن دے اندر، جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون ابراہیم نو بڑھاپے دے اندر اسماعیل ملنا قرآن دے اندر، جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون تے اسماعیل دی گردن تے چھری چلانا اللہ دے قرآن دے اندر، جے دکھ ٹل دے ویکھنے ہون جناب عیسیٰ آسماناں تے اٹھ جانا اللہ دے قرآن دے اندر. اے موسیقی نال دکھ نہیں ٹل دے، اللہ دا قرآن پڑھو رب تسلیاں دیندا ہے. اللہ دا قرآن پڑھو رب قرآن تشفیاں دیندا ہے. اللہ دا قرآن پڑھو قرآن حوصلے دیندا ہے. اللہ دا قرآن پڑھو قرآن یقین پیدا کرتا ہے. اللہ دا قرآن پڑھو تے پتہ چلدا ہے کہ قرآن دکھ کیویں ٹالدا ہے. جناب یعقوب دی دعا قرآن دے اندر کہ دکھاں دی وجہ تو جناب یعقوب دی اکھاں دی بینائی چلی گئی، لیکن پھر بھی کہتے نے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے دکھاں دی شکایت اپنے رب دے سامنے کردا. تسی کسے کو بھی اپنے دکھ سنا کے دیکھو، کسے نے تواڈے دکھاں دا مداوا نہیں کرنا. لوگ کنا دے مزے لیندے نے، گلاں سنتے نے، پھر ایک دی دو بنا کے اگے کرتے ہیں. لیکن تسی اپنے دکھ اپنے رب دے سامنے بیان کرو تے رب تواڈے دکھاں نوں ایسا مرہم لگائے گا کہ تانوں دکھاں دا احساس ہی نہیں ہوئے گا. تے جناب یعقوب دی دعا قرآن دے اندر پڑھو تے دکھ ٹلدے نے. یعقوب دن بھی روندے نے، یعقوب رات بھی روندے نے، اور اے ہوئے کہندے نے انما اشکو بثی و حزنی
اللہ میں اپنے غم بھی میں اپنے دکھا بھی شکایت بھی اپنے رب کے سامنے کرنا. پھر رب نے میرے یعقوب دی جناب یعقوب دے دکھ انج ٹالے نے کہ یوسف بچپن دے اندر گم ہوئے سن لیکن جدوں ملاقات کروائی تے یوسف مصر دے بادشاہ بن چکے سن. قرآن دس رہا ہے قرآن کے دکھاں دے اندر نا امید نہیں ہونا. رب دے انج دیویاں نو چکدا ہے تے اوپر تختاں تے بٹھا دیندا. یوسف علیہ السلام نے تے کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا کہ بھائیاں نے جو سلوک میرے نال کیتا ہے کنویں دے اندر سٹے ہوئے تے میں بھی کدے بادشاہ بناں گا. پر قربان اس رب دی عطا تے او جے عطا کرنے تے آوے تے یوسف نو کنویں چوں کڈ کے تخت مصر تے بٹھا دے. اور رب جے عطا کرنے تے آوے تے ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دی چیخا چوں کڈ کے اور صحیح سلامت ابراہیم نو خلیل اللہ بنا لوے. اور رب جے عطا کرنے تے آوے تے دریا نو حکم دے لے کہ میرے موسیٰ دے نال 12 قبیلے نے دریا کو 12 رستے بنا دے اور اسے دریا کے اندر فرعون غرق ہو جاوے. رب جے میرا عطا کرنے تے آوے تے 18 سال تو بعد جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری شفا کے اندر تبدیل کر دے وے. اور میرا رب عطا کرنے تے آوے تے 5 بیوی زکریا علیہ السلام دی اس 5 بیوی کو بھی جناب یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دے وے. اور میرا رب عطا کرنے تے آوے تے بڑھاپے دے اندر جناب ابراہیم نو اسماعیل عطا کر دے وے. اور میرا رب بچان تے آوے تے جو جناب عیسیٰ نو سولی تے چڑھانا چاہتے ہیں رب نے جبریل امین کے ذریعے اپنے جناب عیسیٰ نو آسمانہ تے زندہ اٹھا دیا. اس لئے کہ قرآن بڑی عظمتاں والا ہے. جدوں تک تسی قرآن نہیں نہ سمجھو گے اس وقت تک تانوں حوصلہ نہیں مل سکتا. پھر قدم قدم تے تسی ڈگمگاؤ گے, قدم قدم تے پھر تواڈے قدم پھسلن گے. لیکن جدوں قرآن اللہ دا سمجھیا ہوئے گا پھر تسلی ملے گی کہ تو پریشان نہ ہو تے رب نے پریشان ہونے والیاں دے نال کس طرح اپنی مدد و نصرت بھیجی. تے میرے دوستو ختم قرآن دا موقع اللہ دا قرآن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے چشتی سلسلے دے نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تصوف دے جنہوں اسی پیری مریدی کہنے تصوف دے کتاب لکھی 12 سالہ دے اندر. کتنے سالہ نے 12 سالہ نے کتاب لکھی پیری مریدی تے. 12 سال تو بعد پھر 12 سالہ دے اندر نظر ثانی کی تھی ہوئے تھے پروف ریڈنگ کہ ایک دے اندر کوئی اضافہ یا کمی کے نہیں رہ گئی. نظر ثانی کی تھی 12 سال. کتنے ہو گئے 24 سال. پھر اگلے 12 سال انہوں نے اس پوری کتاب کو پرکھیا کہ اے دے اندر کوئی مسئلہ میں قرآن دے خلاف دے نہیں دیکھ دیتا. کتنے ہو گئے 36 سال کے اندر ایک کتاب پوری کی تھی. جب مکمل ہو گئی اطمینان ہو گیا کہ مرید نے بلایا کر آ. مرید آ گیا جی حضرت فرمائے کہ کتاب میری لے جا دریا برد کر دے. دریا کے بعد جو کہ حضرت صاحب بڑی محنت نہ لکھی 36 سال ہو گئے کہ ہوں تھی کہتے ہو کہ دریا برد کر دے. کہ حضرت جنید بغدادی کا جملہ سننا. جنید بغدادی کہتے ہیں گل سن میں 12 سالہ کے اندر لکھی 12 سالہ کے اندر نظر ثانی کی تھی 12 سالہ کے اندر میں کیا قرآن کی مخالفت دے نہیں. لیکن 36 سالہ کو بعد اے بغداد دا جنید بغدادی
جڑا ولیاں دا امام ہے، جڑا پیراں دا بھی پیر ہے، جنید بغدادی نے نچوڑ کڈیا اس پیری مریدی دا، جنید بغدادی نے نچوڑ کڈیا اس پورے تصوف دا۔ فرمایا کہ جدوں اللہ دا قرآن موجود ہوئے تے پھر جنید نو کسے کتاب دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ حضرت جنید بغدادی لے کے آئے کہ پیری مریدی بھی اللہ دے قرآن چو لب دی تے آج کل دے پیر و شف والے کہ ایک آیت بھی انہوں گورنر تو بل دیکھ کے سنا دے، وہ ایک آیت نہیں پڑھ سکتا کہ لوگ ایک جانتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں، ایمان بھی خراب کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ دے قرآن وال نہیں آتے۔ اس لیے پیر بناؤ، اسی کوئی پیرا دے منکر نہیں، اسی پیرا کو مانتے ہیں۔ میں خود خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب کندیاں شریف والے نقشبندی سلسلے دے میں خود انہاں دا بیٹا تے اس لیے مرید بنو پیر پڑھو، لیکن دیکھو کہ میرے پیر نو قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا تے جس پیر نو قرآن ہی نہ آتا ہوئے کہ انہیں مریداں نو قرآن بھی سکھانا ہے۔ اس لیے خانقاواں مدارس جنہاں دے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے، حقیقت دے اندر یہ ہوئی وہ نورانی مکتب نے کہ جنہ نورانی مکتب دے اندر اللہ دے نورانی فرشتے اترتے ہیں۔ اس لیے اللہ دے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، بچیاں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کا شوق پیدا کرو۔ پھر دیکھو روحانیت کیویں ودھدی ہے، تو کہتے ہیں پیری مریدی کہ روحانیت اندر پیدا ہوئے گی، اور جدو قرآن نہیں پڑھو گے تسی سجدے کرتے رہو، تسی نمازاں پڑھتے رہو، جے قرآن نہیں پڑھو گے تے حیوانیت اندر بڑھتی رہے گی۔ قرآن دے نال روحانیت بڑھتی۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، کئیاں نے نام سنیا ہوئے گا، اکثر ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہوئے۔ اب مظفر گڑھ جیلا علاقہ ہے، کوٹدو کے سن مولانا دوست محمد قریشی۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھیا کہ میں 6 سال دا سی، 6 سال دا جدو میرے ابا جی نے کہا کہ میں مدرسے چھڈ کے آنا، تے تانوں پتہ ہے کہ 6 سال دا بچہ کتنا ہوتا ہے، تے مدرسہ بھی کہڑا، وہ کتھے کوٹدو تے کتھے ڈھابیل انڈیا کے اندر، وہ پاکستان نہیں سی بنیا، کہ کوٹدو تو ڈھابیل مدرسے کے اندر چھڈ کے آنا ہے دوست محمد نے۔ تے ماں رو پئی کہ میرا بچہ تے اجے بہت چھوٹا ہے۔ ماواں تے پھر ماواں ہی ہوندیاں نے نا، وہ کئی میں کہ صبح فجر اتنے پڑھنی ہے، وہ جی اندھیرا بڑا ہوتا ہے، جڑا حالات بڑے خراب نے، لیکن سلام عظمت انہاں والدین نو، انہاں ماواں نو جیڑی فجر کی نماز دے اندر اپنے بچیاں نو مسجد بھیجتے ہیں، اور الحمدللہ تہاڈی مسجد نو اعزاز حاصل ہے کہ تسی اعلان سن دے ہو جی قرآن پڑھنے والے بچوں کو مسجد بھیج دے، والدین سے درخواست ہے، لیکن تسی اپنی مسجد سے کدے اعلان نہیں سنیا ہوئے گا کہ تہاڈی محنت ہے کہ تسی اپنے بچیاں نو فجر دی نماز با جماعت مسجد دے اندر پڑھوا دے۔ مولانا دوست محمد قریشی کہتے ہیں میری اماں رو پہنتی ہے 6 سال کا بچہ اتنی دور مدرسے چھڑ کے آؤ گے، توجہ نال سننا کہ مدرسیاں دے اندر کی لبھدا جے، مدرسیاں دے اندر کیڑی تعلیم دتی جاتی ہے، مدرسے دے اندر کیڑا نور طالب علماں دے سینیاں دے اندر اتاریا جاندا ہے۔ آج مدرسیاں نو بدنام کر دتا گیا، آج مدرسے والیاں نو بدنام کر دتا گیا، لیکن مدرسے اے سارے مدرسے شاخ نے اس مدرسے دی جڑا مدرسہ اصحاب صفہ دے نام دے اللہ دے نبی نے مسجد
ویچے بنایا سی آج کی کہتے ہیں مجھے مدرسیوں سے دہشت گردی سکھائی جاتی ہے بڑا صلاح نہ بول جی بڑیا درخواستہ ہے بڑا کچھ جناب تلاشی لو اندر تک جاؤ مقام دیکھ لو لیکن ایک کچھ بھی نہ ملے نہ ملنا ہے آج تک مدارس کے اندروں مدارس کے اندر اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر وہ تعلیم دیتی جاتی ہے جس تعلیم کے نال انسان بنتا ہے میں تمہیں ایک بیٹے اور باپ کا مقالہ سنانا بیٹے دے کان بھرے کسی نے وہ مدرسے نہ جائیں تیرا باپ مدرسے پانا چاہتا ہے مدرسے کے اندر تے دہشت گردی سکھائی جاتی ہے کہ وہ بچہ آ کے باپ کو پوچھتا ہے میں اپنے الفاظ کے اندر پانو سنانا کہ تھوڑا ایمان تازہ ہوئے گا وہ بچہ کہتا ہے ابا جی لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقا لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقا ان مدارس سے ہوتی سرے عام ہے ایک بچہ پوچھ رہے اپنے باپ کو لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقا ان مدارس سے ہوتی سرے عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے وہ ہے الزام ہی ہے الزام ہے اس لیے وہ بچے نے جب پوچھا ان کا باپ سمجھا رہے وہ باپ کا تعلق سی نا مدرسے والے کے نال انہیں کہا بیٹا سن تو لوگوں کی گلوں چ نہیں آنا مدرسے کا تعلق میں تینوں کرانا کہ مدرسے کے اندر کی ہوتا ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہے امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہے امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر تھوڑی آواز کیوں کٹ رہی کچھ بھی نہیں ہونا قرآن سنو تسی مدرسے دا پیغام سنو اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے بیٹھے حجروں میں دن رات یہ مولوی بیٹھے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے تعلیم ہے تم کو کس بات کی تعلیم ہے تم کو کس بات کی جہل کی تاریکی میں یہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی تمہیں پتہ ہے ایک چمگادڑ نہیں ہوتی چمگادڑ یہ روشنی تو بڑی الرجی ہے جب روشن کرو نا تے چمگادڑ دیا اکھاں بجھ دیا نے تے اسی طرح شیطان جڑا نا شیطان ایک علم دی روشنی کو دوڑدا ہے آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی سی فرشتیاں تے علم دی وجہ اس لیے مدارس کے اندر ایک قرآن کا علم پڑھایا جاتا ہے ماسٹر صاحب بیٹھے نے پورا قرآن انہاں نے ترجمے تفسیر دے نال بالکل پڑھیا اور کئی طلباء نے شروع کیتا سی کوئی درمیان کے اندر چلے گئے لیکن منزل مقصود تک کہ دو حضرات پہنچے نے
اللہ انہوں جنت دے راستے تے حیات چلائے. بیٹھے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس بات کی. جہل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی روشنی روشنی. اے پسر کالا کالن نبی کی صدا، اے پسر کالا کالن نبی کی صدا، گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے، گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے. ہن وہ کہتا بیٹا میں تینوں مدرسے کی تاریخ بھی دسنا. یہ مدرسے کوئی کسی مولوی دے بنائے ہوئے نہیں، یہ مدرسے اللہ کے نبی دے بنائے ہوئے ہیں. بیٹا سن ہن مدرسے کی تاریخ. ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے. یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے. مدرسہ صفا مسجد نبوی کے اندر آج بھی موجود ہے. جڑے گئے نے انہوں نے پوچھنا کہ اتنے چبوترا تھا بنیا جتھے نبی بیٹھ کے اصحاب صفا کو قرآن کی تعلیم دے دے. یہ تاریخ ہے مدرسیاں کی. ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہیں. جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارے بھی استاد ہیں. مدرسے کے اندر سند جاتی ہے. سند کہ میں بخاری پڑھی حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دے کول، انہوں نے بخاری پڑھی اپنے استاد دے کول، انہوں نے بخاری پڑھی اپنے استاد دے کول. اس سند چلتے چلتے اللہ کے نبی تک پہنچ گئی. لیکن کسی سکول کالج کے طالب علم نو پوچھو انہوں اپنے استاد کو اگلا استاد بھی یاد نہیں ہوئے. اس لیے ساری مدارس کی ایک سند ہوتی ہے. ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہیں. جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارے بھی استاد ہیں. ابن مسعود کی درس گاہ کوفے میں، ابن مسعود کی درس گاہ کوفے میں، ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے. حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود نے کوفے کے اندر مدرسہ بنایا اور کوفے بھیجنے والے اللہ کے نبی سن. صحابہ کے اندر سب تو بڑے مفتی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. فقیہ امت کہا جاتا ہے کہ امت کے فقیہ نے عبداللہ ابن مسعود. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے کول جتنا بھی علم سی ایک دستگاہ ابن مسعود کا ہی فیض سی. ابن مسعود کی درس گاہ کوفے میں، ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے. درس گاہ علی کے ہی فیضان سے. پھر جب حضرت علی خلیفہ بنے نے انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا. پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے نبی کے زمانے سے، پھر حضرت علی بھی چلے گئے. علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ نبی علم دا شہر نے علی دا دروازہ. کہ حضرت علی نے بھی درسگاہ کوفے کے اندر، درسگاہ علی کے ہی
کہ افغانستان کی کرنسی پاکستان کے پاکستان انڈیا تو بھی اونچی چلی گئی، انڈیا تو بھی بڑھ گئی. ایک پوری دنیا اس وقت مان گئی ہے کہ افغانستان ترقی کی منزلہ کے جا رہے ہیں، لیکن گل ادھی دس دے، گل پوری نہیں دس دے، گل ادھی دس دے کہ افغانستان ترقی کے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دس دے کہ ترقی پہ لے جا کون رہے ہیں. کون لے جا رہے ہیں؟ اللہ نے تے لے جانا ہی ہے. جڑے مدرسے دے پڑھے ہوئے ملا نے، اللہ نے ملا نے کیا تو ترقی تے لے گیا. تے ایک دن پر دن جو ترقی ہو رہی ہے ایک مدارس کا فیضان ہے. حضرت مولانا دوست محمد قریشی دی اماں روتی ہے کل میں اتھوں ہی شروع کرنی ہے. میں دسیا مدرسیاں دے اندر کی ہوندا ہے، لوگ کی سمجھتے نے کیڑیاں گلاں کردے نے. ماں روتی ہے 6 سال دا بچہ دوست محمد مدرسے کے اندر کیویں رہے گا. مولانا دوست محمد کہتے نے میرے ابا جی نے کیا گل سن پلیے لوگے، گل سن جی اے بن گیا حافظ قرآن مدرسے دے اندر، جے بن گیا حافظ قرآن تے تو دنیا دے اندر ہی رب دا نور ویکھے گی. جی اسی اپنی سامنے اپنی زندگی دے اندر اینو قرآن دا حافظ بن دیا نہ ویکھ سکے، اینو قرآن دا عالم بن دیا نہ ویکھ سکے، تے میں تینو دس دینا رب ساڈیاں قبراں نوں قرآن دے نور دے نال بھر دے گا. یہ کہتے ہیں میرے ابا جی ہن مینوں چھڈے کھاوے مدرسے دے اندر، تے ہن چھوٹا بچہ تے پرانے جڑے طالب علم ہوندے نے نا، طالب علم یہ بڑے شرارتی ہوندے نے. اسی بھی طالب علم بھی زمانہ گزارے ہیں تے یہ نویں آنے والے نوں بڑا تنگ کرتے ہیں. تے جدوں مولانا دوست محمد قریشی بچے سن 6 سال عمر ہے، انہاں نوں جدوں داخلہ ہو گیا تے محترم صاحب نے کہا کہ اینو اسی تعلیم تے دے سکتے ہیں پر ساڈے کول اتنا خرچہ نہیں اسی اینو روٹی دے سکیے. روٹی دا انتظام نہیں، روٹی اینو آپ کرنی ہوئے گی، کسی دے گھر جا کے منت کر لے، کسی دے گھروں لے، جس طرح بھی انتظام کر سکتا ہے، لیکن تعلیم اسی اینو دیاں. کہ کہتے میرے ابا جی نے کہا ٹھیک ہے جب روٹیاں ہی کھوانیاں ہوندیاں تے میں گھر ہی کھوا لینی سی. میں روٹیاں کھوان لے نہیں اینو بھیجیا، میں قرآن پڑھن لئی اینو بھیجیا. کہتے نے ابا جی مینوں مدرسے دے اندر چھوڑ کے واپس نکلے نے. باپ بھی باہر حال باپ ہی ہوندا ہے، باپ دے سینے دے اندر بھی باپ والا دل ہوندا ہے. کہتے نے میرے ابا جی بھی روتے نے چھوٹے بچے نو مدرسے چھڈ کے جا رہے ہاں تے میں بھی پلر دے پیچھے ستون دے پیچھے لک کے رو رہا. میرا ابو مینوں چھڈ کے جا رہا، میرا باپ چلا گیا. مدرسے دے طلباء دے کھانے دا ٹائم ہویا. ہر طالب علم نے اپنا ٹیفن کھول لیا، ہر طالب علم نے اپنا کھانا کھول کے رکھ لیا. سارے کھاندے نے تے میں روندا، مینوں کسی نے پوچھیا ہی نہیں، میں روندے ہی تینوں گزار دیتا. شام ہوئی، جدو شام ہوئی تے میں سامنے مدرسے دے ایک بوڑھی اماں دا گھر سی. میں دروازہ کھڑکایا، اماں نے کھولیا. ماں پوچھتی ہے پتر کی گل ہے؟ کہتے نے میں کیا میں مدرسے پڑھنا لیکن میرے کول کھانے دا انتظام کوئی نہیں. ایک قرآن پڑھن والے جو قرآن پڑھتے ہیں نا، تعلیم سیکھتے ہیں، ادو تو بیچارے رکھی سکی کھاتے ہیں، لیکن جدو قرآن پڑھ جاتے ہیں پھر لوگ پاویں جو مرضی کہن رب انہاں نوں اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے کھلاتا ہے. گل دور نکل جائے گی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ.
ایک وقت بادشاہ ہارون الرشید دے نال بیٹھ کے وہ تخت شاہی کے کھاندے سن اور جب انہاں دی اماں نے مدرسے پایا سی بلکہ اماں نے نہیں پایا ایک دھوبی سن دھوبی ماں نے دھوبیاں دے کول پا دیتا ابا جی فوت ہو گئے سن تے انہاں نے دیکھا رستے چ امام اعظم ابو حنیفہ دا مدرسہ سی بچے پڑھتے سی تے بچہ بچیاں چ خوش ہوندا ہے کہ کھلو کے دیکھتے سن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹا تینوں شوق ہے پڑھن دا انہاں کہا جی مجھے شوق ہے اچھا ادھر کتنے جانا ہے جی میں کام کرنا ابا نہیں کتنے دیہاڑی ملتی ہے انہوں نے کہا جی مجھے 12 درہم مل جاتے ہیں ہفتے دے امام اعظم نے فرمایا تیرے 12 درہم تیرے گھر ہر ہفتے میں بھیجاں گا تو بیٹھ کے پڑھیا کر ہوں جس وقت یہ پڑھن لگ گئے ہفتے بعد گھر جانا پیسے لے جانے اماں کو نہیں پتا کی کرتا ہے اماں کہتی ہے کم سے جاوے لیکن جدن اماں کو پتا چلیا تو ماں آ گئی مدرسے اور مولوی تو سارے بچیاں خراب کرتا ہے یہ تو ابا سر تے نہیں ہے تو یہ اتنے پڑھانے بٹھا لیا کہ ساڈا خرچہ کیوں چلے گا ساڈا تے خرچہ گھر کا بڑا اوکھا چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ماں تیرا بچہ بڑا لے کے اس بچے کو میرے سپرد کر دے کہ آج تیرے گھر کا خرچہ میں اٹھاواں گا آج تو کہتی ہے کہ ایک کمائے گا کہ گھر کا خرچہ چلے گا لیکن میں تینوں کہنا کل ایک بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے وہ نال کھائے گا پھر امام ابو یوسف وقت کے قاضی القضاء بنے نے چیف جسٹس بنے نے تے اے نے جڑے مدرسیاں چ پہلے رکی سکی کھاندے نے قرآن کی برکت کے نال رب پھر آنا کھانے بھی کھلایا دروازہ کھڑکایا اماں نکلی جی بیٹا اماں جی کو لگی مدرسے کا طالب علم تے او اماں کہتی ہے خامد میرا فوت ہو گیا اولاد میری کوئی 2 روٹیاں پکاندی ہیں چل اج تو بعد ایک تیری تے ایک میری تو چھٹی ٹائم آ کے میرے گھروں روٹی لے جانی ہن یہ حفظ کر رہے ہیں اماں روز روٹی پکا کے رکھ لیندی ہے لے آندے ہن دیکھو اتفاق حسن اتفاق جس دن انہاں دا قرآن پورا ہویا دوست محمد دا قرآن مکمل ہویا سبق ختم ہویا چھٹی دا وقت ہے دوست محمد مدرسے تو نکلے نے میں اماں نو خوش خبری دیاں کہ اماں جنوں تو ساری وقت دے اندر 2 سال 3 سال روٹی کھوائیے آج وہ حافظ قرآن بن چکے آئے دوست محمد کہتے ہیں میں مدرسیوں نکلیا جب اماں دے دروازے تے پہنچیا تے 4 بندے کھڑے نے کہتے ہیں اماں دا انتقال ہو گیا ادھر قرآن مکمل ہویا ادھر وہ اماں فوت ہو گئی کہ مولانا دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں اس انداز کے اندر درود پاک پڑھوں کہتے ہیں میں اس انداز کے اندر اللہ کا قرآن حفظ کیتا پھر میں قرآن کی تفسیر شروع کی تھی پھر میں قرآن کا ترجمہ پڑھیا حدیث پڑھی آج تسی مظفر گڑھ کے علاقے کے اندر جا کے پوچھو اور دوست محمد کون سی تانوں ہر گھر والا دسے گا دوست محمد وقت دا امام بھی سی دوست محمد وقت دا ولی بھی سی دوست محمد حافظ قرآن بھی سی دوست محمد عالم قرآن بھی سی میرے دوستو ان جو انہوں نے اللہ دا قرآن پڑھیا ایک تعلیم ہے کہ مدارس کے اندر دیتی جاتی ہے لیکن آج مدارس کو اتنا بدنام کر دیتا مدارس کے اندر پڑھنے والے ہیں آخری گل 11 بجے میں گل مکان لگا کہ اتنا بدنام کر دیتا کہ ملک کے حالات بھی خراب ہو کہتے مولویاں نے تے ملک کا پتھر اٹھا دیتا ہے کہتے
کہ میرا چیلنج ہے کہ دسو آج تک کوئی وزیر اعظم بنے ہے کوئی عالم دین؟ مولوی آیا کوئی وزیر اعظم؟ کوئی صدر مولوی آیا؟ کوئی آرمی چیف مولوی آیا؟ اور ہن حافظ صاحب آئے نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی آرمی چیف آج تک مولوی آیا نہیں آیا؟ کوئی چیف جسٹس آج تک مولوی آیا؟ کہ پھر مولوی نے کیوں پٹھا بلا نہ قانون سازی مولوی کر سکے ہے، قانون سازی کرتے ہیں وہ جو پارلیمنٹ سے بیٹھے ہیں۔ اس لیے مولویاں کی ترقی دیکھنی ہے کہ افغانستان کی ترقی دیکھو کہ ایک مدارس کے اندر پڑھنے والے سن کہ جنہوں نے اپنے ملک کو ترقی دیا راواں تے پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے مدارس آباد کرو، اپنے بچیاں کو مدارس کے اندر بھیجو گے، اپنے بچیاں کو قرآن پڑھاؤ گے، اپنے بچیاں کو اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ گے، یہ ہوئی ساری نجات کا سبب ہے۔ اس لیے کدے بھی مدارس اور مدارس والیاں دے خلاف کوئی زبان کو جملہ نہ کرنا، ورنہ رب ایسا مردود کر دیتا ہے، اپنے دین کو ایسا محروم کر دیتا ہے کہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ یہ آخری گل میں ہم سنو مدارس کے متعلق، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا، اذانوں کو اسیری کا کبھی پابند مت کرنا، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ صفا جسے آقا بناتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ پھر انہاں مدارس نے تو کی دیتا ہے کہ ہر موقع پہ مدرسے کا پڑھیا ہوا مولوی بڑے کام آتا ہے۔ بچے کی پیدائش کو لے کے فوت ہون تک، قبر کے اندر اتارنے تک، قبر تے پٹی پان تو بعد دعا کروانے تک، بخشش دے واسطے قرآن شریف کروانے تک تسی مولوی دے پیچھے ہو، ہے کہ نہیں؟ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، اور کہا تھوڑا لذت بھی بدل دیں نا، وہ پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، اور نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی، اور کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، او قبر تلک کام آئے مولوی، شرم بھی کچھ آنی چاہیے کہ شرمو، تو نہیں کہہ رہے ہیں ناراض نہیں ہونا کہ مدارس کے خلاف ہیں، میں انہوں نے کہہ رہا او شرم بھی کچھ آنی چاہیے کہ شرمو، او شرم بھی کچھ آنی چاہیے کہ شرمو، پھر بھی تو کہے ہائے ہائے مولوی، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا،
तकसीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तकसीम होती है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। कौम को ये बात भी समझानी चाहिए, कौम को ये बात भी बतानी चाहिए कि मेरी बात सुनो, आपको से गला न करो, बस दुआ का टाइम हो गया। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम को भी समझा जानी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना।